اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سلیوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نیوم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ نیوم ایک ایسا نیا سعودی شہر ہے جس کے بارے میں بہت ساری چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بہت طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس بارے میں احادیث مبارکہ بھی ہمیں ملتی ہیں۔ سعودی عرب میں تبوک کے مقام پر بننے والا ایک نیا شہر جس میں فحاشی اور عریانی کے اڈے وافر مقدار میں بنائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ہم ایک نیا شہر مغربی طرز پر تعمیر کرنے جا رہے ہیں جس کے اوپر سعودیہ کا موجودہ قانون نافذ نہیں ہوگا۔ نیوم شہر کو سعودی عرب میں تبوک کے مقام پر بنایا جا رہا ہے جو کہ اردن، مصر، اسرائیل اور سعودی عرب کی سرحد کے قریب ہے اور ریڈ سی کے ساحل پر واقع ہے۔ اس نئے شہر کے اندر پرانا کوئی سعودی قانون نہیں چلے گا کیونکہ پرانے سعودی قانون میں کافی حد تک اسلامی شقیں اور اسلامی حدود شامل ہیں، لیکن اس نئے شہر کو محمد بن سلمان نے ایک نئی طرز پر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس شہر کے نام کی اگر بات کی جائے تو نیو ایک لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب ہے نیا، اور اوم ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ مستقبل، یعنی ایک نیا مستقبل، یعنی کہ سعودی بادشاہ ایک نئے مستقبل کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ نیا مستقبل کیا ہے اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ہمیں کہاں بتایا گیا ہے۔ 2017 میں جب اس نئے شہر کی تعمیر کا اعلان کیا گیا تو بہت سارے اسلامی اسکالرز کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ اگر آپ کو بتائیں کہ خانہ کعبہ کے گزشتہ امام کو بھی سعودی عرب نے جیل میں ڈال رکھا ہے، بلکہ سعودی بادشاہوں نے اپنے بہت سارے رشتہ داروں کو بھی پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ آخر سعودی عرب میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب آج آپ کو تفصیل کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا۔ تو سامعین، ایک نیا شہر جو بسایا جا رہا ہے، سعودی بادشاہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ یہ شہر دنیا کی تاریخ کو بدلنے جا رہا ہے۔ خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے اندر یہ شہر سب سے بڑی اکانومی رکھے گا، یعنی اس شہر کو $500 بلین سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ $500 بلین اتنی بڑی رقم ہے کہ اگر آپ کو پاکستان کا بجٹ بتایا جائے تو پاکستان کا بجٹ صرف $44 بلین ہے، یعنی کہ پاکستان کے بجٹ سے بھی 10 گنا زیادہ رقم سے صرف ایک شہر کو بسایا جا رہا ہے۔ اگر ہم سی پیک کی بات کریں جس کو چائنا پاک اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے تو یہ اس کی رقم سے بھی تقریباً 8 گنا زیادہ ہے۔ اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ آخر سعودی عرب میں کہاں سے آ رہی ہے؟ سعودی عرب اتنا پیسہ کہاں سے لا رہا ہے؟ تو سامعین، آپ کو اس رات سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ اس پیسے کے پیچھے یہودیوں کی سازش شامل ہے۔ یہودی سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ یعنی میڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک پر کسی نہ کسی طرح قبضہ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے وہاں کی حکومتوں کو کمزور کر دیا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا پلان تو آپ نے سن ہی رکھا ہوگا کہ اسرائیل اپنی سرحدوں کو پورے مشرق وسطیٰ تک پھیلانا چاہتا ہے، اور اسرائیل پھیل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو تب کی یہودی ریاست تھی وہاں تک لے جانا چاہتا ہے۔ اسی ضمن میں عراق، شام اور مصر میں حالات کو خراب کیا گیا اور ان کی حکومتوں کو تباہ حال کر دیا گیا۔ سعودی بادشاہوں کی اگر آج بات کی جائے تو ان کی پالیسیاں مسلمانوں کے مقابلے میں پرو اسرائیل ہیں، یعنی کہ اسرائیل کے مفاد میں ہیں۔ یمن میں جو خون ریز جنگ سعودی بادشاہوں نے ایک نام نہاد اسلامی اتحاد کے ذریعے لگائی، اس جنگ نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کا خون لے لیا۔ یہ جنگیں اور جو نئے شہر بسائے جا رہے ہیں یہ مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں اور گریٹر اسرائیل کی تعمیر و ترقی کے لیے ہیں۔ اور وہ کیسے ہیں؟ وہ گزشتہ حالات اور موجودہ حالات واضح طور پر ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ نیا شہر سامعین اسرائیل کی سرحد کے بالکل قریب تعمیر کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب اپنی تجارت پہلے ہی سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ سعودی عرب سے فلائٹس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے جو کہ سعودی دارالحکومت سے تل ابیب جو کہ اسرائیلی دارالحکومت ہے وہاں تک جا رہی ہیں۔ گزشتہ سال سعودی عرب نے قطر پر بہت ساری پابندیاں عائد کی اور ان پابندیوں میں جواز یہ بنایا کہ قطر حماس کی مدد کرتا ہے، اور حماس اس گروہ کا نام ہے جو کہ فلسطین میں اسرائیل کے ساتھ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور فلسطین کی آزادی کی بات کرتا ہے۔ تو اگر واضح طور پر ہم دیکھیں تو معلوم پڑتا ہے کہ سعودی عرب کھل کر سامنے آ چکا ہے
اور سعودی بادشاہ بتا چکے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب اور ایران کی آپس میں جو جنگ جاری ہے اس میں بھی مسلمانوں کا بے انتہا نقصان ہو رہا ہے۔ سعودی بادشاہوں نے قطر کا بائیکاٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کے بادشاہوں نے بھی جب قطر کا بائیکاٹ کیا تو قطر نے بھی ان کا جواباً بائیکاٹ کر دیا۔ تو پوری دنیا پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ سعودی بادشاہ یہودیوں کے خلاف نہیں بلکہ الٹا مسلمانوں کے خلاف ہی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ یہودیوں کی در حقیقت نوکری کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں جو نیا شہر بسایا جا رہا ہے اس پر مکمل کنٹرول یہودی ہی رکھیں گے، اور $500 بلین کی جو بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اس کے پیچھے بھی یہودی فرمیں اور یہودیوں کا بینکنگ سسٹم جس کو ورلڈ بینک کہا جاتا ہے وہی معاونت کر رہا ہے، یعنی مدد کر رہا ہے۔ تو سامعین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہودی اور دجال آخری زمانے میں سعودی عرب سمیت تمام مشرق وسطیٰ پر قابض ہو جائیں گے، لیکن وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہودی پوری دنیا پر قبضے کی سازش میں اور خاص طور پر گریٹر اسرائیل کی اس سازش میں مکہ مدینہ کی سرحدوں تک تقریباً پہنچ چکے ہیں، اور ان کے ایجنٹوں یعنی سعودی بادشاہوں کا مکہ اور مدینہ کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے ایجنٹ جنرل سیسی کا مصر کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے، اور پرو مسلمان حکومت جس کو خوان المسلمون کہا جاتا ہے اس کی قیادت صدر مرسی سمیت جیلوں کے اندر موجود ہے۔ نیوم شہر میں بتایا جاتا ہے کہ سعودی بادشاہ کا خود کا کہنا ہے کہ مکمل مغربی روایات کے تحت اس شہر کو بسایا جائے گا۔ بات کی جائے شراب کی، جوا خانہ کی، زنا کے اڈوں کی، تو تمام چیزیں اس شہر میں بآسانی دستیاب ہوں گی۔ وہاں پر سعودی قوانین نافذ نہیں ہوں گے، کیونکہ اصل سعودی قوانین جو کہ حجاز مقدس میں نافذ ہیں وہاں پر اس سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی سعودی عرب میں کھلے عام شراب کے اڈے موجود نہیں ہیں، لیکن اگر بات کی جائے سینما کی تو گزشتہ سال سعودی حکومت نے سعودیہ بھر سے سینما پر پابندی اٹھا لی، اور سینکڑوں سالوں بعد حجاز مقدس، اس مقدس سرزمین میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی تھی، وہاں پر سینما گھروں کو دوبارہ آباد کر دیا گیا، جو کہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ نے ایک اور نشانی بتائی تھی کہ قیامت کے قریب عرب کے یہ بدو اونچی اونچی عمارتوں میں رہنے لگیں گے۔ تو متحدہ عرب امارات یعنی UAE دبئی کی بات کی جائے، یا سعودی عرب کے شہر ریاض کی بات کی جائے، یا نئے بسائے جانے والے شہر نیوم کی بات کی جائے، تو یہاں پر بڑی بڑی اور بلند عمارتیں یہ بدو تعمیر کر رہے ہیں۔ یہی بدو جو کہ خیموں میں رہا کرتے تھے، جن کو پینے کا پانی نہیں ملتا تھا، اسلام کی برکت سے اور انبیاء کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تیل جیسی نعمت عطا فرمائی، ان کو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محنت کیے بغیر عطا فرمائی، لیکن انہوں نے دین سے بغاوت کی، اور جب اسلام سے بغاوت کی تو آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا، اور یہ دجال کے ساتھی آخرکار اپنے انجام کو پہنچیں گے اور مسلمانوں کو ہی اس میں سربلندی حاصل ہوگی۔ نیوم شہر کو آئندہ چند سالوں کے اندر مکمل کر لیا جائے گا، اور یہودی اس کو مکمل طور پر کنٹرول کریں گے۔ یہ شہر یہودیوں کی تجارت کا ایک اہم مرکز ہوگا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی ریاست اسرائیل ہر طرف سے مسلمان ملکوں میں گھری ہوئی ہے، تو سعودی عرب اس کو یہ ایک گیٹ وے فراہم کرے گا جو یہودی مصنوعات کو دنیا بھر میں امپورٹ اور باہر کی مصنوعات کو اسرائیل میں امپورٹ کرنے کے لیے ایک دروازے کا کردار ادا کرے گا۔ اس سے پہلے اسرائیل کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت لمبے لمبے روٹ سے مصنوعات اپنے ملک میں لانی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب پورے زور و شور کے ساتھ فلسطین کی آزادی کی تحریک کے خلاف کام کر رہا ہے، حالانکہ ایک مسلمان ملک کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان ملک کی اور خاص طور پر بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس کی آزادی کی تحریک کو سپورٹ کرے، لیکن سعودی عرب الٹی گردان پڑ رہا ہے اور ان کی گنگا الٹی بہہ رہی ہے، اور یہ یہودیوں کا ساتھ دے رہا ہے بجائے معصوم اور مظلوم فلسطینیوں کے۔ لیکن سامعین، جہاں پر یہاں امت کے غدار موجود ہیں، وہیں پر امت سے محبت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، خواہ وہ لوگ آج جیلوں میں ہیں، خواہ وہ لوگ آج مشکل میں ہیں، خواہ وہ لوگ جد و جہد کر رہے ہیں اور اپنے اپنے مسلمان ممالک کے اوپر کنٹرول کی جد و جہد کر رہے ہیں تاکہ متحد ہو کر اسلام کی اور امت کی بقا کی بات کی جائے، لیکن وہ لوگ موجود ہیں اور ہمیں تمام مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو ان سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اگر اخوان المسلمون یعنی صدر مرسی کی بات کی جائے، خواہ وہ جیل میں ہیں لیکن وہ ہمیشہ امت کی بقا کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح ترک صدر رجب طیب ایردوان بھی ترکی پر حکمرانی کر رہے ہیں اور ہمیشہ امت کی بقا کی بات
بات کرتے ہیں۔ اسی طرح پوری امت مسلمہ میں بہت سارے گروہ پھیلے ہیں۔ تمیم بن حماد جو کہ قطر کا بادشاہ ہے، اس نے بھی ہمیشہ امت کی بقا کی بات کی، اسی وجہ سے پورے سعودی بادشاہ اور عرب بادشاہ اس کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، اور وہ مرد جوان تن تنہا ان تمام یہودی سازشوں کا مقابلہ بھی کر رہا ہے اور ان یہودی ایجنٹوں کے وار کو بھی برداشت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کی بقا کی جنگ لڑنے والے ان تمام مجاہدوں کو، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کفار کی سازشوں کا دلیری سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ایجنٹوں کو جہاں جہاں بھی ہمارے اندر موجود ہیں، وہ غدار جو اسلام کے بھی غدار ہیں اور مسلمانوں کے بھی غدار ہیں، جن کے ہاتھوں پر مسلمانوں کا خون ہے، ہزاروں مسلمانوں کے قاتل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تباہ فرمائے، اور عالم کفر میں وہ لوگ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تباہ فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو جو مخلص ہیں اسلام سے متفق ہونے کی اور ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ واحد رستہ ہے جس کے ذریعے کشمیر، فلسطین کے اور برما کے مسلمانوں کی مظلومیت کو اور ان پر ہونے والے ظلم کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ان کی مظلومیت پر ترس کھایا جا سکتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے اہم موضوع کے ساتھ اسلامک سلیوشن چینل آپ کے سامنے پھر حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔